جھوٹ اور بہتان کا جو تیر آپ نے امیر المؤمنین ابو بکر اور امیر المؤمنین عمر کی طرف چلایا تھا نا، وہ تیر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا لگا ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ ابو بکر اور عمر خود نہیں گئے تھے، ابھی اعلیٰ میں ہے، اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا خطاب کے بیٹے باہر آؤ، تو ہم نے کہا آپ جائیے، ہم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے سقیفہ میں حادثہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزرے اس کو جا کر سنبھال لیجئے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور سقیفہ جا پہنچے۔ اب یہاں پر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سقیفہ اس لیے نہیں گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے یا درد و غم کی وجہ سے، نہیں، وہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ سقیفہ میں ایک تو انصار تھے اور دوسری طرف مہاجرین، ان دونوں نے ہی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے دعوے کی تائید نہیں کرنی تھی۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ تو بنو ہاشم و زبیر کے ساتھ بی بی فاطمہ کے گھر خلافت کے لیے جمع تھے۔ اب جب امیر المؤمنین ابو بکر و عمر وہاں پہنچے سقیفہ بنی سعدہ میں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے صورتحال کو بھانپ لیا کہ مہاجرین تو کبھی بھی انصار کی سرداری قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جنگ بدر میں جب انصار قریش کے مقابل آئے تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کن ناجنسوں کو ہمارے مقابلے میں بھیج دیا ہے۔ ویسے بھی انصار میں جو دو قبیلے تھے اوس و خزرج، ان کا آپس میں اختلاف تھا، لہٰذا اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ چونکہ قریش نیک نامی اور شرافت میں سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا ابو عبیدہ یا عمر میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ سمجھ آئی آپ کو؟ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ عمر یا ابو عبیدہ، اپنا تو نام ہی نہیں لیا۔ آپ کے بڑے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق پر خلافت کے لالچ کا بہتان باندھتے ہیں، وہ سن لیں کہ انہوں نے اپنا خلیفہ ہونے کا نہیں کہا، نہ خواہش ظاہر کی، بلکہ فرمایا عمر کو یا ابو عبیدہ کو، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لو۔ اب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ابو بکر کی سب باتیں بہت اچھی لگیں، دراصل میں چاہتا تھا کہ میں بیان کروں، لیکن ابو بکر نے مجھ سے بہتر طریقے سے بیان کی، لیکن یہ آخری بات ناگوار گزری۔ آخری بات کیا تھی؟ جس میں انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ یا عمر کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ اس سے پتہ چلا امیر المؤمنین عمر فاروق کو بھی خلافت کا لالچ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے فوراً امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی صحابہ یکے بعد دیگرے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ اب بتائیے آپ کے جھوٹ اور بہتان کے مطابق لالچی کون ہے خلافت کا؟ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما جو وہاں جمع تھے اپنے گھر میں خلافت کے منتظر، یا سعد بن عبادہ؟ ابو بکر و عمر کو تو آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ سقیفہ گئے بھی نہیں تھے، نہ ان کی خواہش تھی، بلکہ ابو بکر تو کہہ رہے تھے کہ عمر کو خلیفہ بنا لو۔ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے وہ تو خلافت کے خواہش مند بھی نہیں تھے سرے سے۔ البتہ آپ کے جھوٹ اور بہتان کے مطابق امیر المؤمنین علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سعد بن عبادہ بہرحال خلافت کے لالچی تھے، نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چھوڑ کر بھول کر کہ نعوذ باللہ ان کو بس خلافت کی پڑ گئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو یکسر بھول چکے تھے۔ اب آتے ہیں اس جھوٹ کی طرف جو آپ کے بڑے آپ سے بولتے ہیں کہ عمر نے دروازہ گرایا، آگ لگا دی۔ وہ تو بالکل ہی من گڑت ہے نا۔ اور دوسرا حوالہ جو دیتے ہیں کہ سنیوں کی کتاب میں ہے کہ عمر نے دھمکی دی، اس بات کو ہی لے لیں، اگرچہ اس روایت کے راویوں کا بھی حال معلوم نہیں ہے، لیکن اس کو آپ فرض کر لیجئے عمر فاروق نے ایسا کہا۔ اب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب خود سوچئے کہ کیا امیر المؤمنین عمر فاروق نے صحیح کیا تھا؟
تجہیز و تکفین چھوڑ کر وہ ثقیفہ پہنچے، وہاں مسئلہ حل کیا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بنو ہاشم بی بی فاطمہ کے گھر جمع ہیں، تو وہاں آئے، آ کر فرمایا کہ جلدی سے بیعت کر لو ورنہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو درمیان میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ کام ابھی باقی تھا، وہ سب کچھ ان کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ادھر اسلام کا تحفظ بھی عزیز تھا کہ اگر تلواریں چل پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، دین اسلام کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور خلافت کا مسئلہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی طرف سے اور سعد بن عبادہ کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، ابو بکر اور عمر کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ یہ جھوٹ بتاتے ہیں آپ سادہ لوہ مومنین کو، حضرت شیخین سے بدظن کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ خلافت کے خواہش مند امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اور سعد بن عبادہ تھے، ابو بکر و عمر نہیں تھے حضور۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بتلائیے۔ ایک تو اسلام کا تحفظ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین والا کام درمیان میں تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر امیر المؤمنین گھر جلانے کی دھمکی دی تھی نا تو یہ ان کا بہت بڑا ظرف تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ سعد بن عبادہ اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے خلاف تلوار بے نیام کر لیتے نا، ان سے قتال کرتے، تو تب بھی ان کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر باہر رکھا ہوا، اس کی تجہیز و تکفین جنازہ نہیں ہوا اور خلافت کی پڑ گئی ہے۔ یہ مسئلہ تو بعد میں بھی حل ہو سکتا تھا۔ یہ تو ابو بکر و عمر کا بہت بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے تلواریں بے نیام نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ظرف ہے کہ انہوں نے صرف آگ لگانے کی دھمکی دی ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس روایت کے راویوں کا حال معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کو فرض بھی کر لیا جائے تو یہ امیر المؤمنین عمر فاروق کا بہت بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے صرف دھمکی دی تھی۔ وہ کہتے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بے گور و کفن رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس کی تجہیز و تکفین باقی ہے اور تم کو خلافت کی پڑی ہوئی ہے سب کو۔ جو کام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کرنا چاہیے تھا نا، وہ امیر المؤمنین عمر فاروق کر رہے تھے حضور۔ آپ کے بڑے عالی رسول کی آڑ میں صحابہ کی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی آڑ میں عالی رسول کی توہین کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔